ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں علی ناصر۔ اب چرچا رہا کچھ عرصے پہلے، بہت زیادہ شور مچا ہے ایمنسٹی اسکیم کا، ایمنسٹی اسکیم آ جائے گی، اربوں ڈالر پاکستان میں واپس آ جائیں گے۔ جناب پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے، میں کہتا ہوں کہ مصلحت کے تحت اور مفاہمت کر کے لوگوں سے واپس منگوا لی جائے گی، لیکن ایسا ہو نہ سکا کیونکہ ڈیکلیریشن تو اس میں تھا۔ میرے خیال سے پیسے واپس لانے والا جو معاملہ ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے، ابھی تک لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، میرے ذہن میں ابھی اس کے بارے میں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن اینی وے آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلور فار آنسرز، کیونکہ مینلی اگر یہ ایمنسٹی اسکیم اتنی ایفیکٹیو ہوتی تو آج بلینز آف ڈالرز کا انفلو آتا پاکستان کے اندر، اور پاکستان کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بیلنس آف پیمنٹ اور یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے اور ہمارا فورن ریزرو جو ہے اور ہمارے جو خزانے ہیں زر مبادلہ کے وہ بھر جاتے، ان کا ڈھکن نہ بند ہو رہا ہوتا، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ باتیں بہت ساری ہیں، ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ پھر دبئی کے اندر بھی لوگوں کے بڑے پیسے پڑے ہوئے ہیں، مشرق وسطیٰ کے اندر لوگوں نے جناب بہت زیادہ اپارٹمنٹس اور فلیٹس لیے ہوئے ہیں، وہاں پہ سیلفیاں بھی کھینچ کر فیس بک کے اوپر لگاتے ہیں، بار بار بتاتے ہیں ہمارے پاس ایسی ایسی جائیدادیں ہیں اور ہمارے ایسے ایسے ٹھاٹ باٹ ہیں، لیکن ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا۔ اور اب ان کی جو ہے وہ پکڑ ایک طرح سے جب شروع ہوئی ہے تو معاملہ کس نہج تک جائے گا، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیا ایف بی آر کے پاس ایسے اختیارات موجود ہیں کہ لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ کی جائیدادیں وہاں پر ہیں، ان کے ڈاکومنٹ جمع کرائیں اور یہ بتائیں پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان آج شامل گفتگو ہوں گے۔ سید احمد صاحب سینئر آفیسر ہیں ایف بی آر کے، ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ تھینک یو سر۔ سید تنویر احمد صاحب، ہمارے ہاں میرے خیال سے میرے بچپن سے تو میں یہی سنتا ہوا آ رہا ہوں، لوٹی ہوئی دولت واپس لے آئیں گے، لوٹی ہوئی دولت واپس لے آئیں گے۔ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، پھر بعد میں وہی ہاتھ جوڑ کے ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے ترلے ڈال کے پیسے واپس لے آؤ واپس پاکستان کے اندر، وہی ایشو شروع ہو جاتا ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ بھی اسی کی کڑی لگتی ہے، معذرت کے ساتھ یہ پالیسی میکرز کا ایشو ہے، امپلیمنٹرز کا اتنا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ ایک بات تو درست ہے کہ جو شاید کے ایکسپیکٹیشنز، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کے عام لوگوں کے ذہن میں ایکسپیکٹیشن تھی، شاید عام لوگوں کے، جی وہ شاید پوری نہیں ہوئی۔ اور دوسری یہ کہ ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ ساری دنیا میں یہی ٹرینڈ ہے۔ آپ بہت سارے ملکوں کا اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایمنسٹی میں کتنا آیا جی، $2 بلین، $3 بلین، $5 بلین کے اثاثے جو ہیں وہ وائٹ ہو گئے اور اتنا ہو گیا۔ مختلف ملکوں کی مثالیں، انڈیا اور انڈونیشیا کی مثال سر، آپ سے بات ہوئی تھی پروگرام میں، آپ نے انڈونیشیا کی مثال دی، آیا پیسہ؟ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر تو $100 ارب $1 بلین کہہ لیجئے جو آیا ٹیکس قیمت میں، تو اثاثے تو کچھ ڈکلیئر ہو گئے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ $1 بلین وہ آئے ہیں جو لوگوں نے 2% جی جو ٹیکس کی صورت میں، جو بھی فیصد اس کا 2 یا 5%، 2 یا 5%، تو وہ ٹیکس کی صورت میں $100 ارب آ گیا۔ آئی تھنک کہ یہ بھی ایک بہرحال ایک رفلی اراؤنڈ $1 بلین، جی $1 بلین کے قریب آپ کہہ لیجئے، تو ایک بہرحال کامیابی ہے، ایک لوگوں کو ایک مل تو گئی کچھ، لیکن یہ ہے کہ لوگ اب جو ہیں ابھی بھی تذبذب کا میرا خیال ہے کہ شکار ہیں۔ بہت سارے کچھ لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ یہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا پوچھ گچھ ہو جائے گی، نئی گورنمنٹ آئے گی تو کیا پالیسیز ہوں گی، اس کے بعد اچانک چینج ہو جائیں گے۔ اور لیکن دوسری طرف اب یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی ٹیکس ایویژن جو ہے ایک پورا ایز اے ایشو پورے کے پورے 100-200 ملکوں کا ایشو بن چکا ہے، اور آپ کو آلریڈی پتہ ہے، آپ ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ شیئرنگ ہو رہی ہے۔ ایف بی آر کے جو آفیسرز ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی ہے اور انہوں نے پورا اپنا پلان بنایا ہے کہ سپٹمبر کے بعد سے جو تمام باہر کے ملک ہیں انہوں نے اپنا ڈیٹا بنایا ہے کہ جو نان ریزیڈنٹ لوگ ہیں پاکستانی یا جن کی وہاں پر ٹیکس نہیں دے رہے یا وہ نان ریزیڈنٹ وہاں پر اور یہاں پر ان پہ ریزیڈنٹ ہیں، تو ان کا سارا ڈیٹا وہ شیئر کریں گے۔ لیکن انیشلی ابھی پراپرٹی شاید کہ دوسرے اس کے اوپر ہے جب تک، لیکن یہ ہے کہ پہلے اس پر تو بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ شیئر کریں گے، یہ ڈیٹا شیئر ہوگا، بالکل شیئر، لیکن یہ ہمارے اینڈ سے شیئر ہوگا، ہمارے نہیں، ان کے اینڈ سے، جو ممبرشپ ہماری بھی ہے وہاں پر، ان کے اینڈ سے شیئر ہوگا، وہ ہمیں بھیجیں گے، ان کے اینڈ سے ہوگا، اور وہ تمام 30 ستمبر کے بعد جتنا بھی ڈیٹا ہے، جو کہ نارملی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دسمبر 2017 کو جو بیلنسز ہوں گے اور وہ جو ان کے اگر لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں، یہ تو انیشل امیجیٹلی وہ بھیج، یعنی وہ معلومات ہمیں مہیا کر سکتے ہیں، نہیں کریں گے، اور وہ سگنیٹری ہیں نا، سگنیٹری 120 ملکوں کے، اور وہ تمام کے تمام جو ہیں آلریڈی انہوں نے بھی اپنا ایک سسٹم بنا لیا ہے، اور ایف بی آر نے بڑا اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے۔
لیکن یہ ہے کہ ابھی پراپرٹی کا ڈیٹا اس طرح سے نہیں آئے گا. پراپرٹی کا ڈیٹا جو ہے جو کچھ مانگا گیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے اینڈ پہ مانگا گیا, ہمیں مہیا کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا وہ غلط بات. ہم نے ان سے مانگا اور بہت سارا ڈیٹا آیا, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, 2 سال پہلے بھی دبئی کا ایک بہت بڑا ڈیٹا جو تھا 2-3 سال پہلے وہ دیا گیا, اور اس میں سے بہت سارے لوگوں سے پوچھ گچھ کی گئی اور نوٹس ایشو کیا گیا. لیکن اگین جو ایشوز ہیں وہ ہماری انفورسمنٹ, ہمارا پورا لیگل فریم ورک اور یہ جو ہے اس کا ہم کیا کریں. اچھا یہ پلی مجھے بتائیں, میں نے بہت سارے لوگوں سے, کاروباری صنعتکاری طبقے, سرمایہ کارانہ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا پاکستان کے حالات بھی تو اتنے خراب تھے نا, دیکھیں ہم اپنے پیسے باہر لے گئے خود کو سیکیور کرنے کے لیے. ویلڈ آرگومنٹ, پھر میں بھی ٹیکس چوری کر لوں؟ نہیں, میں نے اس لیے کر لی, میں نے حالات دیکھے, واقعات دیکھے, معاملات دیکھے, ٹیکس چوری کر لی. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں یہ پلی ہے. پلی نہیں, اگر آپ نے لیگلی کمائے ہیں جائز ذرائع سے, ایک تو ایک یہ ایشو بھی ہے نا کہ اگر آپ ٹیکس ایمنسٹی کرتے ہیں اور وہ کرمنل ذرائع سے, اور آپ نے کوئی نارکوٹکس بیچ کے کمائے ہوئے ہیں تو وہ تو نہیں وائٹ ہوں گے, اس کے بارے میں سوالات اٹھیں گے اگر کوئی اس طرح کا شواہد سامنے آتے ہیں. اگر اس طرح کی جو کرمنل ذرائع سے کوئی رینسم یا مثال دے رہا ہوں, لیکن جرائم سے منسلک, اچھا اور دیگر جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس یہ جاننے کی کوشش کریں گے جب جرائم کے اندر ملوث لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈیکلیریشن نہیں کر پائیں گے تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو بار بار ہم بات کرتے ہیں لوٹی ہوئی دولت, یہ لوٹی ہوئی دولت کیا ہوتی ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات ہم یہی کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ یہاں پر ایف بی آر کو معلومات مہیا کرنے کی ایک جو ہے ذمہ داری اب عائد ہو جائے گی بین الاقوامی جو تنظیمیں اور ادارے ہیں جہاں کے ہم سگنیٹری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی پراپرٹیز ہیں ان کے بارے میں معلومات بھی جو ہے وہ مانگ لی گئی ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں ہے, وہ یہ ہے کہ جناب ڈالر کی قدر کے اندر جو اضافہ ہو گیا ہے, ایک دن کے اندر بیرونی قرضے جو ہیں بڑھ گئے. سید تنویر احمد صاحب, بات یہ ہے آپ لوگ ایف بی آر والے ٹارگٹ بناتے ہیں, پورا سال بیٹھتے ہیں, ایسٹیمیٹس لگاتے ہیں, سارا بیوروکریٹک عمل ہوتا ہے, پھر وائٹ واش ہو جاتا ہے اور کوئی آ کر جو ہے جناب اس طرح سے کوئی, میں کیا کہوں اس کو مجھے سمجھ میں نہیں آتی, what term I should use, is there some engineering that's going on or something happens کہ ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے اور آپ جتنی بھی کلیکشن کریں گے ریونیو سائیڈ کے اوپر, میری with all due respect جہاں میں نے لونز کو سروس کرنا ہوگا وہاں میں فیل ہو جاؤں گا. تو کیا فائدہ پھر آپ کی محنت کا؟ سارا سال آپ دفتر بیٹھے ہیں, لوگوں کو فون کریں, چلو بھائی تم بھی ٹیکس دو, چلو بھائی تم بھی ٹیکس دو, چلو بھائی تم بھی زمرے میں آ جاؤ ٹیکس کے, جاؤ فیلڈ آفیسر جا کے اس کو پکڑا, اس کو پکڑ دکڑ کرو, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو جائے, بیرونی قرضے خود بخود بڑھ جائیں آٹومیٹکلی. آپ روپیز میں کلیکشن کرتے ہیں, ڈالر میں نہیں کرتے. ویسٹ, ایفرٹ از ویسٹ. دیکھیے یہ ایک سیپریٹ بالکل ہی سبجیکٹ ہے ریونیو کلیکشن سے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو تھیں 2-4 سال سے نظر آ رہی تھیں کہ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ایک, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ لگاتار اوور دا پیریڈ آف ٹائم بڑھ رہا تھا. لیکن یہ تھا کہ اس وقت کوئی 2-3 سال پہلے سم ہاؤ تھوڑا سا مینیجیبل تھا, اور آپ کی جو ایکسپورٹس تھی پلس آپ کی ریمیٹنسز تھیں, اور اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت بیچ میں جو گیپ آ رہا تھا, کوئی کہیں 4 بلین کہیں 6 بلین, تو وہ کور ہو رہا تھا. لیکن اس وقت آپ کا جو گیپ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ گیپ, وہ اب دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ, وہ ایک بہت زیادہ ہو گیا. پھر 8 بلین ڈالر کی آپ نے ابھی سروس جو اپنا دینا ہے ان کو واپس جو کرنے ہیں لونز, وہ تو یہ کہیں بات جا کے 17-18 بلین ڈالر کے اوپر ہوتی ہے. تو اتنا بڑا جو گیپ ہے, اس کے لیے تو اب دیکھیں کہ اکانومی میں کوئی اسٹرکچرل چینجز کے بغیر شاید کہ گزارا نہ ہو ایکسپورٹ سائٹ پر. وہ ممکن نہیں ہے. چھوڑ دیں پلیز, پچھلی دفعہ بہت تفصیلی گفتگو اس پر ہو چکی ہے کہ وہ ممکن ہے نہیں ہے, کہ کیا ہے, کہاں ہوئی. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے ہم کمپیٹیٹیو ہی نہیں ہو پا رہے. دیکھیں ہم نے پوری فہرست تیار کی کہ جی امپورٹ کے اندر ہم کس طرح سے سیونگ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. چلو بیٹھ کے یہاں میں کہتا ہوں تھیوریٹیکلی اسپیکنگ 5 بلین ڈالر کی بچت کر دی. بٹ آن دی ادر ہینڈ اب ہمیں ایکسپورٹس کو اتنا زیادہ بوسٹ کرنا ہے, کیسے کور ہوگا؟ پیٹرولیم مصنوعات کو آپ دیکھ لیں, وہ تو ہم نے منگانی ہے. یہ تو خوش قسمتی تھی کہ ہمارے پچھلے 3-4 سال میں کہ 50
डॉलर के ऊपर और $45 के ऊपर कहीं रुका हुआ था, तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मिला हुआ था। अब तो खत्म हो गया ना, अब वो तो ये शुगर है कि- बेमुहार। तो अब यह है कि पेट्रोलियम की कीमतें जब बढ़ रही हैं तो आपका ट्रेड डेफिसिट तो डेफिनेटली उसी हिसाब से आएगा, एक बहुत बड़ा। तो यानी वो जो सेविंग की मद के अंदर जितनी डिस्कशन हुई थी वो अपनी जगह जरूर मौजूद है, लेकिन रियली स्पीकिंग वो एक तरह से कॉम्पनसेट हो जाएगी इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस की वजह से। डेफिनेटली अगर ऑयल प्राइसेस अपनी तारीखी बुलंद तरीन सतह के ऊपर चली जाती हैं $150 से ऊपर, नहीं, अब इसका इम्कान तो अभी नहीं है, कम हो, लेकिन हाँ, लेकिन वो हद तक तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अभी भी पिछले कंपेयर बढ़ी करें है। तो बहुत ज्यादा वो बढ़ गई है। $100 तक तो जा सकती है ना। तो वो आपका जो है, तो वो ऑलमोस्ट अगर डबल भी हो जाए 45-50 से, पे करें? तो फिर हमारे लिए इसीलिए इश्यूज अब उठ रहे हैं कि आपका जो है डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि आपको दोबारा से कहीं से अपने रिसोर्सेज जो हैं वो मैनेज करने सर एक और बहुत बड़ा चंक है जिसको हमारे यहाँ एड्रेस नहीं करते, लेकिन कस्टम वालों को उसका पता होता है, वो है पाम ऑयल। पाम ऑयल भी अरबों डॉलर का पाकिस्तान मंगवाता है। ये कोई घी भी जो है ये मुकामी तौर के ऊपर कोई इजाद नहीं हो रहा, ये घी भी वही है जो वहां पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साफ सुथरा आता है, उसके अंदर आमेजिश करके हम उसे वेजिटेबल घी बना देते हैं। बाय द वे ये भी एक बहुत बड़ी इंपोर्ट है। इसकी प्राइस कहाँ, ये इसकी प्राइस भी कनेक्टेड होती है कमोडिटी से, ये भी बढ़ेगी, कैसे कंट्रोल? इसकी प्राइस बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल तो बहरहाल पाम ऑयल जो भी इंटरनेशनल उसके अंदर है, हमारी प्राइसेस भी उसके साथ लिंक्ड हैं। लेकिन और हमारी तो कर 3-4 सकता है बिलियन ना? डॉलर की 300-400 अरब रुपए की बहरहाल इंपोर्ट है एक पाम ऑयल की, बहुत बड़ी import। डेफिनेटली आपका, आप ये देखें ना 20 करोड़ 21 करोड़ अवाम को भी तो आप एक कर रहे हैं। और अभी तो ये है कि सूरजमुखी ये वो और दूसरे जो लोकल सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हुए भी हैं पिछले 7-8-10 सालों। डिमांड में इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। पॉपुलेशन मैंने तो नहीं देखा कि टनेज के हिसाब से हमने कम मंगाया हो, Population मेरा के नहीं ख्याल, आई डोंट नो। नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से डेफिनेटली बढ़ रही है। तो टनेज के हिसाब से आएगी ना सर, वो तो बढ़ेगा साल ब साल। उसके लिए भी कोई प्लानिंग नहीं हो हमारी कौम में, पता नहीं, किसी को पता भी नहीं इस बारे में। मैं आपको बताऊं हमारे इंटेलेक्चुअल्स को पता भी नहीं। देखिए ये वो चीजें हैं जो कि आप खत्म कर ही नहीं सकते, जो कि बेसिक नेसेसिटीज हैं, फूड आइटम है। बात तो ये है कि अब पिछली दफा भी कोशिश की गई कि रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी जाए, इंपोर्ट को किसी तरह रोका जाए, लेकिन उसमें भी कोई खातिर ख्वाह इतना फर्क पड़ा है। बहुत सारी इंपोर्ट जो है वो रुक गई, कम हो गई। लेकिन मैं आपसे की क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, लेकिन नहीं फर्क पड़ा कोई। प्रॉब्लम ये है कि हम इस पैराडॉक्स का शिकार हैं। हमारी ट्रेड है सारी डॉलर्स के अंदर और हमारा रेवेन्यू है सारा रुपीस के अंदर। ये तो एक पैराडॉक्स है ना, बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है नहीं, फॉरेन एक्सचेंज के लिए हम एक्सपोर्ट्स पे रिलाई कर रहे हैं, रेमिटेंसेस पे रिलाई कर रहे हैं। यही है ना सर, और कौन सा तरीका हो सकता है हमारे पास? तो मतलब हम एक अजीब से क्वैगमायर में फंस गए, यानी कि दलदल। अब इस दलदल से कैसे निकले? रेवेन्यू सिस्टम हमारा रुपीस के अंदर है, बजट हमारा रुपीस के अंदर बन रहा है, और उसी का आप देखें पैराडॉक्स जिसे मैं कह रहा हूं, दूसरी तरफ हर चीज डॉलर्स के अंदर है। तो बात यह है कि रेवेन्यू तो उसमें कन्वर्ट नहीं ना होना डॉलरों में, डॉलर तो बाहर से ही आने हैं आपको, या एफडीआई की सूरत में या एक्सपोर्ट की सूरत में, रेमिटेंस। एफडीआई तो मैंने डाला ही नहीं ना, आनी नहीं है। कौन कौन सा को आप बता दें मुझे, सीपैक वाला जो सर, फिर वही थोड़ा बहुत सीपैक के हवाले से आ रहा है। देखें अब आपको जवाब देना पड़ेगा। आपसे बात की थी सीपैक वाली, और सीपैक से आपसे पूछा, आपने कहा जी एफडीआई आएगा, ये आएगा, ये आएगा। कुछ नहीं आया। हाँ, इंपोर्ट के अंदर जो इजाफा था वो मशीनरी के हिसाब से मुझे नहीं पता, आई रिफ्लेक्ट हो गया, बिल्कुल हुई। एफडीआई वेयर इज इट? आई डोंट सी इट। नहीं, एफडीआई तो अभी भी नहीं आई, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह के आप कह रहे हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहां बनने थे, उनमें होने थे। हाँ, काफी अरसा गुजर गया। देखिए इंडिविजुअली धरने के टाइम पे आना था जी ने, इंडिविजुअली अगस्त 2014। देखिए बहुत सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है सीपैक का, बहुत सारा। लेकिन ये है कि जिसकी जो सेकंड स्टेज थी, बाद भी बहुत डेवलपमेंट हो गई। लेकिन अब इन इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और वहाँ पर आनी थी, अगरचे आपके विंदर में, आपके कराची में, आप बिजनेस कम्युनिटी में आप फिरें तो आपको बेबहार लोग बताएंगे कि हमने जॉइंट वेंचर कर लिया, छोटे छोटे फलानी चीज़ बना रहे हैं, वो चीज़ बना रहे हैं, उसकी ऑफर हो गई। चाइनीज भी दिखाई नहीं देते। पहले तो इसी बात पर खुश हो रहे थे, देखो पाकिस्तान में चाइनीज दिखाई दे रहे हैं। अब तो शॉपिंग मॉल में जाए, अब तो चाइनीज भी दिखाई नहीं दे रहे। जो अब क्या करूं? पहले तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर चाइनीज आकर घर लेना शुरू हो गए थे। अब कहाँ है वो चाइनीज? वो तो चले गए। इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। नहीं, ये बात जो मैं कर रहा हूँ, आम फहम जो बात कर रहा हूँ, आप खुद नोटिस करें कि पहले चाइनीज की एक सब्सटेंशियल इन्फ्लक्स शुरू हो गई थी इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल। अब मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। ये तो अब आप भी तज्जिया, मेरे ख्याल में कुछ सिक्योरिटी रीजन हैं जो आ चुके हैं, उतने तो हैं, बहुत सिक्योरिटी रीजन हैं, लेकिन ये है कि अभी भी आप देखें कि जो आए हुए हैं वो अपने कर रहे हैं और उतने ही हैं।
شاید کہ اگر آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ بڑھتے جائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے. نہیں, لوگوں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ بھئی اب ہماری قوم کے اندر جو ہے وہ آدھے چائنیز ہو جائیں گے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور وہ سوچ رہے تھے ایسا لوگ یہ وہ کر رہے تھے. چائنیز سیکھ لی تھی لوگوں نے, وہ تو ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. ہوٹلوں میں مینیوز کے اندر چائنیز میں لکھ دیا, لیکن فائدہ کوئی نہیں, چائنیز نہیں آئے, کھانا ہم ہی نے ہے. چائنیز آپ کے اس طرح نہیں آئیں گے. جو آ چکے ہیں, جو مینج کر رہے ہیں اوپر بیٹھ کے, وہ تو کر ہی رہے ہیں سی پیک میں, اور ابھی بھی بڑی تعداد میں ہیں جو کہ آلریڈی آئے ہوئے ہیں. نہیں, لیکن آپ اپنی آرگومنٹ ہار گئے ہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ 4 سال کے اندر جو ہے نا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, سی پیک لانچ نہیں ہوا اس طرح سے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. سی پیک کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بھائی سی پیک ہے اکنامک کوریڈور. سر پلیز, سڑکوں کا نام اکنامک کوریڈور. دیکھیں پہلے دن ڈسکس ہوا تھا کہ انرجی کوریڈور, انفراسٹرکچر تو بن گیا نا, یا بن رہا ہے یا بہت حد تک پائپ لائن میں ہے, کچھ کمپلیٹ ہو گیا, کچھ آگے سے ہو رہا ہے. انفراسٹرکچر کے بعد سر اس سڑک کے اندر جیپ بھی چل گئی, اس میں برابر میں نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. آج کل معاملات الٹے ہو گئے ہیں, لیکن خیر حالات, اور کہتے ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اکنامک زونز کا جو وہ تھا وہ پورا نہیں ہوا. انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس میں کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیا. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ آنے والی حکومت اپنے لیے جو سیٹ کر رہی ہے ٹارگیٹس الیکشن کے اندر, جو کمپیننگ کر رہی ہے, کیا وہ ریئلسٹک ہیں یا نہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو چیلنجز ہیں, ایشوز ہیں ہمارے ملک کی معیشت کو فیسنگ, اور ان میں کون کون سے ہیں جناب. ریونیو ریلیٹڈ ہیں, FBR ریلیٹڈ ہیں, اور دیگر چیزیں ہیں. ان کے بعد ملک جو ہے وہ کیسے ریکور کر پائے گا, ایشوز کو کیسے ریزالو کریں گے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت بلند سطح کے اوپر پہنچ چکا ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے, شعبہ تحقیق بتا رہی ہے کہ $18 ارب والا سلسلہ بن رہا ہے. یہ چیزیں تو کچھ پازیٹیو دکھائی نہیں دے رہی. آگے آنے والی حکومت الیکشن کے بعد جو ہے کوئی کسی کی بھی بنے, مین ایم یہ کیا وہ ریونیو ٹارگیٹس جو بتا رہے ہیں کیا وہ کلیکٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. سید تنویر احمد صاحب, بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیشنز بھی ہوتے ہیں نا, یہ چونکہ آج کل الیکٹیبلز کی بات ہوتی ہے تو پھر الیکٹیبلٹی کی بات آ جاتی ہے, اور الیکٹیبلٹی کی جب بات آتی ہے تو پھر پاپولر باتیں کرنی پڑتی ہیں. جب عوام پوچھتی ہے جی اب آپ کیا لائیں گے, کچھ عوام میں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ریونیو میں کیسے بہتری کریں گے, تو کوئی آف دا کف بال پارک فگر دے دیتے ہیں کہ جی 8,000 ارب روپیہ ہم جمع کر لیں گے, مثال کے طور پر کر لیں گے. ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, 8,000 یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بالکل بھی. اچھا دوسرے ایک اور دیکھیں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکشن سے پہلے اسی طرح کے, آپ جس کا بھی مینوفیسٹو اٹھا لیں, ٹیکس ریونیو, ہاں ٹیکس ریونیو کے وہ انکریز کر لیں گے, یہ کر لیں گے. کیونکہ ویسے بھی دیکھیں ایک تو نارمل گروتھ ہے, آپ کو 15%, 20%, 10% اور 20% کے درمیان میں ایک تو نارمل گروتھ ملتی رہتی ہے. آپ کا کچھ انفلیشن ہے, کچھ آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, نئی چیزوں پہ لگا رہے ہیں, تو 10-15% اگر آپ گروتھ کرتے ہیں کوئی 4-5 سال میں, آپ کا 80-90% تو مطلب کہ کوئی 60-70-80% تو بن جاتا ہے. تو ریونیو تو ڈیفینیٹلی اگر آپ 5 سال کی بات کریں تو اس میں تو آپ کو آلموسٹ ڈبل کے نزدیک پہنچ جائیں گے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ کیا آپ امیجیٹلی, تو آرگینک بات کر دیں, جی ہاں, کہ 4,000 سے آپ 8,000 یا وہ کوئی بھی جو سارے کے سارے اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم ڈبل نہ صحیح سبسٹینشیل انکریز. دیکھیں ریونیو جو ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ فلانے ادارے کو ٹھیک کر دیا جائے, اس کو ٹھیک کر دیا جائے تو آ جائے گا, اور اٹ ریکوائرز اے میسو ایفرٹ. یہ سسٹمک ریفارم لانا پڑے گا, آرگنائزیشنل ریفارم لانے سے ہو جائے گا کیا؟ آرگنائزیشنل ریفارم سے بھی شاید نہیں ہوگا, کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ فلانا ادارہ FBR کا فلانا یہ FBR وہ یا فلانا, آپ کا ریونیو جو ہے دیکھیں وہ کورٹس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کے بینکنگ چینل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کا جو ہے اکانومی میں کتنی آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو پوری اکانومی جو ہے وہ لنکڈ ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ایک آدھ فیکٹر ہے. تو آپ کو لگاتار پوری کی پوری چین جو ہے اس میں ریفارمز لانے پڑیں گے, along with of course in FBR overhauling چاہیے ہوگی. پھر یہ ہے کہ جو دیکھیں باہر کے لوگ جو ہیں وہ کیوں ایک ورڈ پہ زور دیتے ہیں کہ کلچر ہونا چاہیے ٹیکس پے کرنے کا. وہ آپ ٹیکس پے کرنے کا کلچر بھی ایک ڈیولپ کریں, لوگوں کو انسینٹیو
یعنی کہ environment جو ہے environment کے simplified بھی ہو laws, ٹیکس کے ریٹس بھی کم ہو, لیکن گورنمنٹ کی مجبوریاں یہ ہے کہ ٹیکس ریٹ آج آپ آدھا کر دیں تو ٹیکس آدھا ہو جائے گا, دگنا نہیں ہوگا. اچھا پھر میری ایک بات سنیں, پھر اس کے معنی یہ ہے کہ جو ریٹرک یوز ہو رہی ہے الیکشنز کے دوران یہ سبسٹینشیٹڈ کلیمز کی بنیاد پر نہیں. دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میسو اوور ہاؤلنگ کے معنی یہ ہے کہ آپ پورا سسٹم اوپر نیچے کر کے رکھ دیں. میسو اوور ہالنگ نہیں, گریجول بھی ہو سکتی ہے اور بغیر کچھ آپ ورڈ اس کو کوئی ریولیوشنلائز نہ استعمال کریں کہ اوپر نیچے کر دیں. ہمارے یہاں تو انقلاب لفظ استعمال ہوتا ہے بھائی سیاست میں, آپ گریجولی بھی کر سکتے ہیں انقلاب, لیکن یہ ہے کہ گریجولی آپ کو وہ ٹف ڈیسیجنز جو ہیں کہ کیا کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. دیکھیں سیل ٹیکس میں اس وقت کیا ہے, آپ کو 40-50 ہزار لوگ جو ہیں وہ ریٹرن جو ہے ایکچول وہ دے رہے ہیں, غالباً رجسٹریشن کو لاکھ کی ہوگی لیکن ایکچول. اچھا اسی طرح ڈومیسٹک جو ہے سیل ٹیکس کم ہو رہا ہے, امپورٹ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کلیکشن ہو رہی ہے. سیم از دی کیس آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے ٹیکسز جو ہیں کسٹم میں بھی, انکم ٹیکس میں بھی بہت سارے مسئلے مسائل, تو وہ لیکن وہ جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں آپ کی پوری اکانومی سے جڑی ہوئی, اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے. اس کو اگر تو آپ کلچر کر سکیں, ٹف ڈیسیجنز لے سکیں اور لوگ جو ہیں وہ باہر نہ نکلیں, لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ نہ کریں. آپ ایک دم سے آج دیکھیں نا کہ اگر انتہائی ٹف ڈیسیجنز لے لیں تو کیا ہوگا, لوگ پروٹیسٹ پہ آ جائیں گے. آپ نے کر کے نہیں دیکھ لیا کہ آپ نے ایک دم سے ویلیو جو تھی آپ نے کہا ہم ایکچول پہ لے کے آتے ہیں پراپرٹیز کی, کیا ہوا, ہر چیز کی جو ہے وہ وہیں پر بند ہو گئی. I still remember الٹا ہو گیا, وہ ریورسل ہو گیا ریل اسٹیٹ میں. لوگوں نے کہا بھئی I still remember کہ 80s میں ڈاکٹر محبوب الحق جو تھے, انہوں نے کہا 50,000 سے اوپر کل سے جناب ٹرانزیکشن کوئی بھی بغیر بینکنگ چیک کے نہیں ہوگی, آپ اسے اوپر پیمنٹ نہیں کر سکتے. اگلے دن ساری مارکیٹ بند ہو گئی. تو آپ کو جو بھی کرنا ہے گریجولی ہی کر سکتے ہیں. سیم از دی افہام و تفہیم آپ کو ساتھ چیمبرز کو, آپ کو پوری ٹریڈ کمیونٹیز کو, ایسوسیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یہ ون وے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ادھر سے ڈنڈا چلایا اور کہا کہ جناب ٹیکس کلیکشن ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے انتہائی ٹف ڈیسیجن کرنے پڑیں گے, تھوڑا سٹینڈ بھی لینا پڑے گا, بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. یہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس کے بارے میں بات کریں کہ آفٹر آل یہ سسٹمک ریفارمز کس طرح سے لائے جا سکتے ہیں اور سسٹم اوور ہاؤلنگ کیسے ہوگی. یہاں پر وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.